ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ربیع الاول شریف کے خصوصی معلوماتی پروگرام مشعل کوئز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کا میزبان حزب سابق سہیل احمد صدیقی اور معاون میزبان عروج ناز نظامی۔ پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ٹیموں کا تعارف کراتا چلوں۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہیں داؤد کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے نمائندے ہیں ان کے عبدالحسیب خان اور مرزا نعمان بیگ، اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ہیں جنا ویمن یونیورسٹی سے طالبات، ان کے نام ہیں ارم رمضان اور بشرا رمضان۔ پروگرام کے حوالے سے ہم ساری ترتیب پہلے بتا چکے ہیں، میرا خیال ہے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنا پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں جو ہے نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئز۔ جی نعت کوئز میں میرا سوال ہے داؤد کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹس سے۔ بتائیے یہ مشہور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس شاعر نے لکھی ہے؟ عجب ہے کیف عجب ہے خمار آنکھوں میں، بسا ہوا ہے نبی کا دیار آنکھوں میں۔ ہم آپ کو آپشن بتاتے ہیں۔ پہلا آپشن ہے شاعر لکھنوی، دوسرا آپشن حمایت علی شاعر، تیسرا آپشن ہے آغا شاعر قزلباش دہلوی۔ شاعر لکھنوی۔ جی آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اب ہم پڑھیں گے جنا یونیورسٹی فار ویمنس کی اسٹوڈنٹ کی جانب، اور ان سے سوال ہے نعت کوئز میں کہ یہ مشہور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس ممتاز نعت گو شاعر نے لکھی ہے؟ شعر سنیے۔ اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ آپشنز آپ کو بتاتے چلے، علامہ اقبال، مولانا ظفر علی خان یا الطاف حسین حالی۔ مولانا ظفر علی خان۔ افسوس کے ساتھ آپ کا جواب غلط ہے۔ الطاف حسین حالی کا یہ بہت مشہور شعر ہے، اور یہاں پر ہماری نعت کوئز کا اختتام ہوتا ہے، اور اب ہم بڑھیں گے سیرت کوئز کی جانب۔ سیرت کوئز میں پہلا سوال میرا ہے داؤد کالج، توجہ کیجیے گا۔ قباء میں رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام کن صحابی کے گھر پر رہا؟ الف حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ، ب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، یا جیم حضرت کلثوم بن الہدم رضی اللہ عنہ۔ حضرت کلثوم بن الہدم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت کلثوم بن الہدم رضی اللہ عنہ جواب درست ہے۔ آپ سے سیرت کوئز کا دوسرا سوال ہے داؤد کالج، یہ بتائیے کن ام المومنین کو مساکین کی امداد اور کثرت سے خیرات کرنے کے سبب ام المساکین کا لقب ملا؟ جواب الف حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، ب حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا، جیم حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا۔ جی جی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا۔ مجھے افسوس ہے، جواب غلط ہو گیا۔ یہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا ہیں جو ام المساکین کہلاتی ہیں۔ اور میں یہ وضاحت کر دوں، یہ صرف آپ لوگوں کی معلومات کے لیے ہے کہ جو دو امہات المومنین ہیں زینب نام کی، تو اس میں مغالطہ عام آدمی نہیں، علماء بھی کر جاتے ہیں کہ ام المساکین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا ہیں یا زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا ہیں۔ وہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا ہیں، ٹھیک ہے؟ جواب ان کا غلط ہے۔ اب ہم رخ کرتے ہیں جنا یونیورسٹی برائے خواتین کی طرف۔ ان سے سیرت کوئز کا پہلا سوال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کن بزرگ نے خواب میں زمزم شریف کا صحیح مقام دیکھا اور اپنے بیٹے کے ہمراہ کھدائی کر کے اسے دوبارہ دریافت کیا؟ جواب الف چچا
حارث، بے دادا جناب عبد المطلب یا پردادا جناب ہاشم؟ حضرت عبد المطلب۔ جناب عبد المطلب دادا، بالکل درست جواب ہے۔ زمزم کا چشمہ گم ہو گیا تھا جسے انہوں نے دوبارہ دریافت کیا۔ آپ سے دوسرا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کن بزرگ نے قریش کی تجارت کے فروغ کے لیے قیصر روم اور شاہ حبشہ سے خط و کتابت کر کے فرمان حاصل کیے اور ٹیکس معاف کرایا؟ جواب، الف دادا جناب عبد المطلب، بے پردادا جناب ہاشم، یا جیم پردادا کے والد جناب عبد مناف؟ سر رپیٹ کیجیے گا دوبارہ۔ جناب عبد المطلب یا جناب ہاشم سوال رپیٹ کیجیے گا سر، سوری سر۔ سوال میرا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کن بزرگ نے قریش مکہ کی تجارت کے فروغ کے لیے، اسے پروموٹ کرنے کے لیے قیصر روم اور شاہ حبشہ سے خط و کتابت کی، فرمان حاصل کیا، آرڈر، اور ٹیکس معاف کرایا؟ تو جواب ہیں دادا عبد المطلب، پردادا ہاشم، یا پردادا کے والد عبد مناف؟ دادا نے، حضرت عبد المطلب۔ آپ کا جواب ہے عبد المطلب دادا، اس کا صحیح جواب ہے پردادا جناب ہاشم۔ جواب غلط ہو گیا، سوال یہ مشکل تھا، مگر یہ کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ بہرحال آپ کے ذریعے سے، آپ کے توسط سے کوئی معلومات آگے لوگوں تک پہنچے، تو آئندہ آپ کو یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اب ہم 2 راؤنڈ یہ کر چکے ہیں، تو اب باری ہے ہمارے حاضرین کی آڈینس راؤنڈ، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عروج ناز نظامی، آڈینس کی طرف آ رہی ہیں سوالات لے کے، اور انعام میں آپ کو ایک دینی پروگرام کی سی ڈی پیش کی جائے گی، ٹھیک؟ تو آڈینس راؤنڈ شروع ہوتا ہے اب۔ آڈینس سے ہمارا پہلا سوال ہے کہ واقعہ معراج کا ذکر قرآن کی کن صورتوں میں آیا ہے؟ سورت بنی اسرائیل اور سورت نجم۔ بالکل، آپ کا جواب درست ہے۔ آڈینس سے ہی میرا دوسرا سوال ہے کچھ اس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک محمد قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ اس بار میں آپ کو کچھ آپشنز دے دیتی ہوں، 2 بار، 3 بار یا 4 بار۔ 2 بار غلط جواب ہے یہ۔ 4 بار۔ آپ کا جواب درست ہے۔ تو جناب آڈینس راؤنڈ مکمل ہوا، اب ہم بات کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر اپنی ٹیموں سے، اور ہمارا راؤنڈ ہے صحابہ کرام کوئز۔ داؤد کالج سے میرا پہلا سوال ہے، حدیث شریف کی 1660 روایات کے راوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد اور صحابی تھے، نام بتائیے۔ الف حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ، بی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، یا جیم حضرت عبداللہ بن زبیر ہاشمی رضی اللہ عنہ؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ مجھے افسوس ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اتنی بڑی تعداد میں روایات حدیث نہیں کی ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں۔ دوسرا سوال ہے آپ سے، یہ بتائیے کہ پہلے مؤذن اسلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ الف زید، بی رباح، یا جیم بکر؟ رباح۔ رباح درست جواب ہے۔ اب جناب باری ہے جنا یونیورسٹی برائے خواتین کی، اور ان سے میرا پہلا سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج فرمایا، بتائیے سن 9 ہجری میں پہلا حج ان کے حکم پر
کن صحابی کی امارت میں ادا کیا گیا؟ الف حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یا جیم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جواب درست ہے۔ آپ سے اگلا سوال ہے، یہ ذرا سا ہٹ کے ہے، جو عام پیٹرن ہے اس سے ہٹ کے سوال ہے، توجہ کیجیے گا تو جواب بالکل صحیح ہو جائے گا اس کا۔ اگر کسی صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کی بجائے رضی اللہ عنہما لکھا جائے تو کیا مطلب ہوگا؟ الف ان کے والد بھی صحابی تھے، ب ان کے دادا بھی صحابی تھے، یا جیم ان کے بھائی بھی صحابی تھے؟ سوچ کے مشورہ کر کے جواب دیجیے گا۔ جی تھرڈ آپشن بتائیے گا۔ پہلا ہے ان کے والد بھی صحابی تھے، دوسرا ہے ان کے دادا بھی صحابی تھے، تیسرا ہے ان کے بھائی بھی صحابی تھے۔ جی والد بھی صحابی بول دو۔ انشاءاللہ والد بھی صحابی تھے۔ ان کے والد بھی صحابی تھے، جواب درست ہے۔ اور اب جناب یہاں پہ ہم مراحل کو روکتے ہوئے ایک مرتبہ پھر رجوع کریں گے مفتی محمد اطہر نعیمی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم حیات مقدسہ کے حوالے سے ہمارے سماعت کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وخطابہ القدیم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، بشارت دینے والا بنا کر اور اپنی توحید کا درس دینے کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے آئے انہوں نے کیا دیا، درس دیا، کیا بتایا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ لیکن یہ پیغام دینے والے وہ تھے کہ جنہوں نے وحی کے ذریعے پیغام الہی کو موصول کیا اور اس کو بتایا، دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے دیدار کے لیے جو آنکھ چاہیے تھی وہ آنکھ ہر ایک کو نہیں ملی تھی سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اس لیے سب سمائی شہادتیں دینے کے لیے آئے، سب نے جو کچھ سنا تھا اس کو سناتے ہوئے آئے، لیکن تمام چیزوں کے ساتھ ایک چیز جو ضروری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کو دیکھنے والا موجود ہو اور یہ کہے کہ میں نے دیکھا ہے، میں عینی شاہد ہوں۔ آج دنیا کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوں ہو گیا اور یوں ہو گیا اور یوں ہو گیا، لیکن جب پوچھا جاتا ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب سنا میں نے بھی تھا، اور وہ کہے میں نے سنا تھا، وہ کہے میں نے سنا تھا، لیکن حقیقت اس وقت منکشف ہوتی ہے کہ جب یہ کوئی کہے کہ میں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا درس دیتے ہوئے سب آئے، سب نے اللہ کی وحدانیت کا درس دیا، لیکن کوئی شخص، کوئی نبی یہ نہیں کہتا کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی تمنا کی اور کہا رب ارنی انظر الیک، مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو خالق کائنات نے فرما دیا تھا کہ لن ترانی، موسیٰ تمہاری آنکھ اس جمال کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ ہوا نتیجہ کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بار بار عرض کیا تو اللہ رب العالمین نے اپنی صفات کی، ذات کی نہیں، صفات کی تجلی
70,000 حجابات کے پیچھے سے دکھائی تو نتیجہ کیا نکلا تھا؟ جعلہ دکم وخر موسیٰ صعقا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور کوہ طور جو تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ فارسی شاعر نے کہا تھا کہ موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتب صفات، تو عین ذات نین کری در تبسمی، کہ موسیٰ تو ایک جھلک دیکھ صفات کی دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، لیکن آپ کا مرتبہ، آپ کا اعزاز، آپ کی شخصیت وہ ہے کہ رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ یہ ذات تھی محمد مصطفیٰ کی، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نے اس نبی کے امتی ہونے کا شرف حاصل کیا کہ جس کی تمنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، لیکن ہم نے حقیقت حال یہ ہے کہ اس شرف کو اپنے ہاتھوں سے گنوانے کی کوشش کی ہے۔ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت بھی رکھتے ہیں، عقیدت بھی رکھتے ہیں، احترام بھی رکھتے ہیں، اور کیوں رکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کو ذکر کو بہت بلندی عطا فرمائی ہے، لیکن ہم بحیثیت امتی کے کیا ان فرائض کو، ان ذمہ داریوں کو، ان چیزوں کو حق کو ادا کر رہے ہیں کہ جس کے وہ ذات مستحق ہے؟ تو میں یقین کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ہمارا جواب نفی میں ہوگا کہ ہم نے اپنی حیثیت کو نہیں پہچانا، اور حضور علیہ السلام کی حیثیت کو پہچاننے کے لیے تو اللہ کے رسول نے خود فرمایا تھا، یا ابا بکر ما عرفنی حقیقتی غیر ربی، ابو بکر میری حیثیت کو، میری ذات کو پہچاننے والی وہ ذات ہے جس نے مجھے بنایا ہے، جس نے مجھے بنایا، جس نے میری تخلیق فرمائی، وہ تو میری حیثیت سے اور میری ذات سے واقف ہے، لیکن اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو میری حقیقت اور ذات سے واقف ہو۔ تو آپ نے دیکھ لیا، تھوڑی دیر دیکھ لیا، پہچان لیا، دیکھ لیا، لیکن حقیقت جب کھلے گی تو وہ منظر دوسرا ہوگا، اور وہ منظر کون سا ہوگا؟ اس کو ہم قیامت کا منظر کہتے ہیں۔ کہیں گے اس کی منظر کشی کسی شاعر نے یہ کی تھی کہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حبیب کے لب پر انا رہا ہوگا کہ یہ امت میری ہے، گناہگار صحیح لیکن میرے ساتھ تعلق رکھتی ہے، میرے ساتھ واسطہ رکھتی ہے، تو ان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، اور جو اعزاز ہماری حیثیت کے لائق ہوگا وہ اعزاز ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا، لیکن یہ زبانی جمع خرچ سے نہیں نکلتا۔ آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہ سب زبانی جمع خرچ ہے۔ حقیقت کی کون جانتا ہے؟ حقیقت وہ جانتا ہے کہ جس پر کہ دل کو اللہ نے منور کیا، اور دل منور کیسے ہوتا ہے، اس کی ترکیب، اس کا سلسلہ کیا ہے؟ اس کا سلسلہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس معیار پر رکھیں کہ جو معیار اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا کہ تامرون بالمعروف ہے وتنہون عن المنکر، کہ اچھائیوں کا حکم دے کر ہمیں برائیوں سے روکتے ہیں۔ یہ مسلمان کا طرہ امتیاز تھا، لیکن ہم آج اپنے اس طرہ امتیاز کو بھول گئے۔ ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا کہ جو راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ آج ہم عظمت رفتہ کو واپس لانا چاہتے ہیں تو اتباع محمد رسول اللہ کو اپنائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین کی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا اور دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں صمیم قلب سے شکر گزار ہوں محترم مفتی محمد اطہر نعیمی کا کہ یہاں تشریف لائے اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے کچھ معلومات فراہم کی اور ہمیں ثواب میں شریک کیا۔ ٹیموں کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ اب راؤنڈ ہے قرآن و حدیث راؤنڈ، اور کوشش کرتے ہیں کہ اب یہ ذرا جلدی نمٹ جائے تاکہ جلد سے جلد ہمارے سامنے آ جائے آج کے مقابلے کی فاتح ٹیم۔ تو پہلا سوال میرا داؤد کالج آپ سے ہے، قرآن شریف کے حوالے سے یہ بتائیے کہ سورہ انفال میں کس غزوے کا ذکر فرمایا گیا ہے؟ الف غزوہ احد، ب غزوہ بدر، اور جیم غزوہ احزاب۔ غزوہ بدر۔ غزوہ بدر درست جواب ہے۔ آپ سے داؤد کالج میرا دوسرا سوال ہے، حدیث کے حوالے سے ہے، یہ بتائیے کہ کن صحابی رسول
نے 5374 احادیث کی روایت کا شرف حاصل کیا؟ الف حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، بی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یا جیم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ؟ جی جی حضرت انس بن مالک جی نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ درست جواب ہے، ان کا جواب غلط ہو گیا۔ قرآن کوئز کا سوال ہے، اب ہم کرتے ہیں جناح ویمن یونیورسٹی سے۔ یہ بتائیے کہ سورہ توبہ میں کس مسجد کے قیام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی؟ الف مسجد نبوی، بے مسجد قباء، یا جیم مسجد الحرام؟ مشورہ کر کے جواب دیجیے۔ مسجد قباء۔ مسجد قباء درست جواب ہے۔ آپ سے میرا سوال ہے حدیث کوئز کے لیے، یہ بتائیے کہ کیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ کسی حدیث کی روایت کسی صحابی نے نہ کی ہو بلکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کی روایت فرمائی ہو؟ یعنی راوی حدیث جو ہیں وہ اس کیس میں، اس روایت میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا یہ ہوا یا نہیں؟ بالکل ہوا ہے سر۔ بالکل ہوا، درست جواب ہے۔ اور میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ شرف حاصل ہوا حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو کہ انہوں نے ایک منظر دیکھا، قرب قیامت کے آثار کے حوالے سے وہ ساری تفصیلات بتائیں، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ حدیث شریف موجود ہے صحیح مسلم میں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے دجال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے دابۃ الارض کو دیکھا، وہ ساری تفصیل موجود ہے۔ اب جناب باری ہے ویژول کوئز کی، تو ہم کچھ تصویریں آپ کو دکھائیں گے اور اس کے حوالے سے آپ سے سوالات ہوں گے، کچھ آسان کچھ مشکل حسب دستور، اور اس میں ایک مرتبہ پھر آپ سے یہی صورت ہوگی کہ آپشنز دیے جائیں گے اور آپ سے پھر جواب مانگا جائے گا۔ اچھا، میں ویژول کوئز کا آغاز کر رہا ہوں۔ داؤد کالج، یہ آپ اس سلائیڈ کو غور سے دیکھیے، اس میں کچھ نام نظر آ رہے ہیں، یہ میں نام پڑھ بھی دیتا ہوں۔ صحابہ کرام کے نام ہیں حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت صفوان بن وہب رضی اللہ عنہ، حضرت ذو الشمالین بن عبد عام رضی اللہ عنہ، حضرت مہجہ بن صالح رضی اللہ عنہ، حضرت عاقل بن البکیر رضی اللہ عنہ، اور حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ۔ یہ نام لکھے ہوئے ہیں، آپ نے نام پڑھ لیے۔ سوال میرا سن لیجئے، یہ بتائیے کہ یہ جو صحابہ کرام کے اسماء آپ نے ملاحظہ کیے، یہ کس غزوے کے شہداء ہیں؟ الف غزوہ احد، بے غزوہ خیبر، یا جیم غزوہ بدر؟ جی تعداد بھی دیکھ لیجئے آپ اور مشورہ کر کے جواب دیجئے جلدی سے۔ جی غزوہ بدر۔ غزوہ بدر درست جواب ہے جناب۔ جناح ویمن یونیورسٹی، آپ نے یہ تصویر دیکھی، غور سے دیکھ لیجئے، اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس تصویر میں کون سا مشہور قبرستان دکھایا گیا ہے؟ الف جنت البقیع، بے جنت المعلی، یا جیم جدہ قبرستان؟ جی مشورہ کر کے جواب دیجیے گا۔ جنت البقیع۔ جنت البقیع جواب غلط ہے، یہ ہے جنت المعلی مکہ مکرمہ۔ ان کا جواب غلط ہو گیا، ایک صحیح تھا، وہ نوٹ کیا آپ نے۔ اب سوالات جو ہیں وہ نسبتاً اس لحاظ سے مشکل ہیں کہ ان میں آپشنز نہیں ہوں گے اور جواب ہر حال میں دینا ہے، ظاہر ہے۔ تو اب میں اس حوالے سے یعنی ریئل کوئز کا آغاز کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے داؤد کالج کی ٹیم، آپ سے میرا سوال ہے، توجہ سے مشورہ کر کے جواب دیجیے گا۔ فتح مکہ کے سفر کی تیاری کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن ام المومنین کو اپنا توشہ یعنی سامان تیار کرنے کا حکم دیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا درست جواب ہے۔ آپ سے دوسرا سوال ہے داؤد کالج، یہ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کن چچیرے بھائی کا لقب ذوالجناحین ہے یعنی دو بازوؤں والا؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جواب درست ہے۔
جناب ویمن یونیورسٹی، آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے دونوں سوالوں کے جواب صحیح دے دیے. یہ فائنل راؤنڈ ہے. جواب اب آپ کا بھی اسی طرح سے آنا چاہیے. سوال میرا یہ ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے کس بھتیجے نے زمانہ جاہلیت میں 100 غلام آزاد کیے تھے؟ یہ سوال ہے میرا. آپ نے سوال سنا. ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے کس بھتیجے نے زمانہ جاہلیت میں 100 غلاموں کو آزاد کیا تھا؟ حالہ. حالہ تو ان کے کسی بھتیجے کا نام نہیں تھا. یہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کا درست جواب ہے، اور یہ معذرت کے ساتھ ہی کوئز میں چلا ہوا سوال ہے. دوسرا سوال جناب ویمن یونیورسٹی آپ سے، دشمن رسول ابو جہل کا اصل نام کیا تھا؟ عمر بن ہشام. صحیح جواب عمرو بن ہشام ہے. عمرو بن ہشام. اس کو کریکٹ کر کے بولیں آپ. جی عمرو بن ہشام. عمرو بن ہشام درست جواب ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید پچھلی 2 ریکارڈنگز کے برعکس اس مرتبہ فیصلہ آسانی سے ہو گیا، اور اب یہ فیصلہ سنائیں گی عروج ناز کہ آج کون سی ٹیم تھوڑے سے فرق سے فاتح رہی اور کس ٹیم کو آج پروگرام چھوڑنا پڑے گا، یعنی وہ کوارٹر فائنل تک رسائی حاصل نہ کر سکے گی. جی ساتھیوں، اس وقت میں رزلٹ اناؤنس کر رہی ہوں داؤد کالج کا. داؤد کالج نے پورے راؤنڈز میں حاصل کیے ہیں 30 مارکس، اور جنا ویمن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے حاصل کیے ہیں ٹوٹل 25 مارکس. اس طرح سے داؤد کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی ٹیم آج کی ہماری فاتح ٹیم ہے. جناب آپ نے دیکھا کہ فیصلہ ہو گیا، تھوڑے سے فرق سے کوئی آج فاتح بنا اور کوئی آج شکستہ دل لیے واپس جا رہا ہے. بہرحال ہماری نیک خواہشات دونوں کے ساتھ ہیں، اور آج ہم ان دونوں ٹیموں کو مبارکباد کے ساتھ کہ انہوں نے ایک اچھا مقابلہ کیا، اسلامی معلومات کے حوالے سے اپنی کارکردگی اچھی دکھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم جیتنے اور ہارنے دونوں والی ٹیموں کو پیش کر رہے ہیں ایک پروگرام کی CD جو دینی حوالے سے ہے، تقاریر کا ایک پروگرام. تو ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے اس تحفے کو پسند کریں گے اور اس معلومات کے انتقال کے سفر کو، علم کے سفر کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کریں گے. بہت شکریہ. پھر ملیں گے انشاءاللہ. خدا حافظ. ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا